وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جنت کیسی ہوگی اور کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کے طعم و قیام کا کیسا منظر ہوگا، رزق کہاں سے آئے گا۔ وہاں جنت میں جانا ہے تو ہم کون سا بزنس کریں گے، کاروبار کیا کریں گے، روٹی تو کھانی ہے نا۔ یہیں سے ہم ذرا سوچ لیں، منصوبہ بندی کر لیں گے روٹی کا وہاں پہ کاروبار کیا کرنا ہے، کون سی دکان وہاں پہ ڈالنی جا کے۔ قرآن کہتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا۔ یہاں جو بیان ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندے اور بندیوں کو عطا کرے گا جن پہ وہ راضی ہوگا، ان کے کردار پہ، ان کے قول پہ، ان کے فعل پہ۔ انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا بیان جاری نہ کیا ہو کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اگر کر دیا تھا تو پھر بعد میں معافی مانگ لی ہو۔ ریکارڈ قائم کرے، اس کے ریکارڈ میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، غلط باتیں، جب تلک ان کی معافی تلافی نہ ہو جائے بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کرے گا، اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم میں تو اس کے دو چشموں کا ذکر بار بار آتا ہے، حدیث میں 4 نہروں کا ذکر آتا ہے، اور یہ دونوں ہی اپنے اپنے مقام پہ باتیں ٹھیک ہیں۔ ہم اپنی جب چشم تصور سے دیکھتے ہیں نا کہ جب بندہ کی تفریح کرنے جائے کون سی جگہ بہتر ہو، ہمیں اچھا لگتا ہے ایسا کوئی ٹھکانہ ہو، خوبصورت منظر ہو، باغ ہوں، پھول ہوں، اور ساتھ نہر جاری ہو، اور ساتھ پھر ایک اچھا دوست ہو، رفیق حیات، خاص کر بہترین منظر۔ یہ ہمیں منظر پیارا لگتا ہے، عام بندہ جب سوچتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ سے بھی بہت زیادہ اس کی سوچوں کا محور وہ منظر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہاں پہ، اور وہ ایسی جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس جنت میں تفجر من تحت تلال او من تحت جبال، ٹیلا یا پہاڑ، اونچی جگہ، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور نہریں جو ہیں ان کا پانی ایسا نہیں کہ رنگت تبدیل ہو جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس کی جو بو ہے وہ تبدیل ہو جائے، ہمیشہ اس کی جو بو ہے، خوشبو کہہ لیں، وہ مسک، کستوری جیسی ہوگی۔ اور جنت میں جو گھاس ہے وہ زعفران، ٹیلے کستوری کے، بہترین ایک منظر ہوگا وہاں پہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی مثال دنیا میں دی جا سکے، دنیا میں کوئی اس کی مشابہت موجود نہیں ہے۔ پھل یہ ہوں گے، یہ نام وہاں پہ ہوں گے، نام دنیا میں پھلوں کے موجود ہیں، یہ وہاں ہوں گے، سیب ہے، انگور ہے، ان کے نام آتے ہیں، کھجور ہے، درخت ہیں وہاں پہ، لیکن
ان کی جو بنتر بناوٹ ہے، ان کی جو تخلیق ہے، ان کا جو دیکھنا ہے، ان کا جو ذائقہ ہے، وہ سارا مختلف ہوگا۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ خدمت کے لیے ہوں گے، وہ سونے کی پلیٹوں میں رکھ کر انسان کے لیے کھانے، جنتی کے لیے کھانے لائیں گے۔ جو چیزیں یہاں پہ منع ہے، سونا استعمال کرنا، چاندی کے برتن استعمال کرنا یہاں پہ منع ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ برتن تو کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن عورت کو سونا چاندی پہننے کی اجازت ہے، مرد کو نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر بندہ کڑے پہننا چاہتا ہے سونے کے تو پہن لے، ہیرے موتیوں کی مالا پہننا چاہتا تو پہن لے، وافر ہوں گی چیزیں وہاں پہ۔ اور کھانے جو انسان کی خواہش آرزو ہوگی، جو تصور میں لائے گا وہ سب کچھ ملے گا، جو تصور نہیں کیا جائے گا وہ بھی ملے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد کوئی بد ہضمی نہیں ہے، وہاں پہ کسی حکیم کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی طبیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ بیت الخلاء میں جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک سانس جس طرح بندہ لیتا ہے نا، جس کو ہم ڈکار کہتے ہیں، اور وہ بھی ایسی آواز نہیں کہ جو بری لگے، اور ایسی سمیل اور ایسی بو نہیں کہ جو بری لگے، اس طرح آئے گا۔ اور سب کچھ ہضم۔ کپڑے پہنے ہیں، ان کو کسی لانڈری میں لے جانے کی، دھونے کی، غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بس اوقات ایسا بھی ہوگا انسان تصور کرے گا کہ وہ چیز میرے سامنے ہونی چاہیے، میں کھا لوں، اس کے سامنے آ جائے گا۔ ہر چیز اس کی امنگوں کے مطابق اس کی دسترس میں ہوگی۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کی کوئی چیز دنیا سے مشابہ نہ ہوگی، البتہ نام یہی ہوں گے، اور بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے۔ تفسیر تبری میں امام تبری نے یہ روایت کی ہے کہ نام تو ایسے ہو سکتے ہیں، اور یہی تو قرآن میں ذکر کیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ جنتی کو پھل ملیں گے اور وہ سمجھے گا یہ تو میں نے ابھی کھایا تھا، لیکن حدیث میں آتا جب کھائے گا تو ذائقہ مختلف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم کمزوروں کو، ضعیفوں کو اس جنت کا وارث بنا دے۔ تیرا وعدہ ہے یہ جو 7 کام کر لیں گے، ان 7 بندوں کو میں، 7 صفات والے بندوں کو میں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ الذین یرثون الفردوس، یہ ہیں۔ اور یہاں قرآن کریم نے جو بہترین لفظ وراثت کا استعمال کیا، مالک نہیں کہا، وراثت یعنی اس کے نام باقاعدہ رجسٹری، انتقال اس کے نام ہو جائے گا، یہ تیری ہے، کوئی سے چھین نہیں سکے گا۔ وہاں پہ موت نہیں، بیماری نہیں، کھانسی نہیں، مردوں کو اور عورتوں کو بھی، دونوں کو ہی، کوئی کھانسی نہیں، کوئی کھنگ نہیں، کوئی نزلہ نہیں، کوئی زکام نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان تمام بیماریوں سے، علائشوں سے پاک اور صاف جنت عطا کر کے ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ سب سے بڑی جنت کس کو ملے گی، اور سب سے چھوٹی جو جنت ہے وہ کتنی ہوگی۔ جس طرح یہاں کالونیاں بناتے ہیں نا، ٹاؤن بناتے ہیں، بڑے سے بڑا گھر،
کنالوں میں ایکڑوں میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، یہ 5 مرلے کا ہے، یہ 3 مرلے کا ہے، یہ 2.5 مرلے کا ہے۔ غریب آدمی اپنے حساب سے انسٹالمنٹ کے ذریعے وہ مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے مکانات کا بندوبست کریں۔ کہاں گئی ہماری ریاستیں؟ کہاں گئی ہماری حکومتیں؟ روزانہ پلان بنتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سنتے آئے ہم، سن کے زندگی کے آخری کنارے پہ پہنچ گئے، پر ہمیں تو اس کا کوئی سلسلہ نہیں مل رہا کہ کوئی آئے مخلص بندہ جو سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ذمہ داری بنتی ہے۔ وسائل، اس وطن عزیز میں اتنے وسائل موجود ہیں کہ تمام شہریوں کو مالا مال کر دیا جائے، سب کو وافر کھانے دیے جائیں، وافر جگہ دی جائے، پھر بھی وسائل ختم نہیں ہوتے۔ لیکن چند لوگوں کا قبضہ ہے، چند لوگوں کا قبضہ۔ یہ اسلام کا سبق نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے وتیرے ہیں۔ تو جنت، سب سے بڑی جنت اور سب سے اونچا طبقہ جنت الفردوس میں، اور جنت الفردوس میں پھر اعلیٰ ترین جو طبقہ ہوگا، درجہ ہوگا، وہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ وہ کتنی بڑی جنت ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ میں تو آپ کو چھوٹی سے چھوٹی جنت کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جہنم سے نکالا جائے گا، گھسٹتا ہوا نکلے گا۔ پہلے اس کو جہنم میں پھینکا گیا، پھر نکالا جائے گا، سب سے آخر میں گھسٹتا اٹھتا گرتا نکلے گا۔ اور جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، میں نے تیری ساری سزائیں معاف کر دی، جا جنت میں چلا جا۔ توجہ فرمائیے گا، وہ جائے گا، واپس آ جائے گا، کہے گا اللہ جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ جا جنت میں جا، اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ بھر جائے۔ وہ پھر واپس آ جائے گا، کہے گا اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ جنت ساری بھر گئی ہے، میں تو سب سے آخر میں آیا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ جنت تو لینے والے لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، جا، میں نے تجھے اتنی جنت دی، دنیا دیکھی ہے؟ ہمارے لیے تو اتنی دنیا نا، لاہور کے باسیوں کے لیے ہم نے لاہور دیکھا، لاہور لاہور ہی ہے، ہم سمجھتے ساری دنیا یہیں پہ۔ دنیا کتنی بڑی ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو انہوں نے ساری دنیا کی سیر کی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ پوری دنیا کے مطابق اس کے برابر، بلکہ اس سے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے عطا کرتا ہوں، اس شخص کو جو سب سے بعد میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا جا، میں نے تجھے اتنی بڑی جنت دی، تو بندہ پتہ کیا کہے گا؟ اللہ مذاق نہ کر، میرا تیرا کو مذاق ہے؟ تو شہنشاہ، میں تیرا حقیر سا بندہ۔ جب یہ الفاظ بیان فرمائے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ ہنس پڑے، تو آپ کے دندان مبارک سارے نظر آنے لگے۔ آپ بہت کم کھل کے ہنستے تھے، تبسم فرماتے تھے، لیکن بہت کم ہوتا تھا کہ آپ کے دانت اور جو نواجز ہیں وہ سارے نظر آ جائیں، یہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ تو اس جنتی کا تذکرہ کرتے ہوئے جنتی کہ اللہ تیرا میرا کو مذاق ہے؟ تو شہنشاہ، میں حقیر سا بندہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ جا، میں نے تجھے، اور یہ سب سے آخری جو ہے، سب سے چھوٹا مکان پانے والا، اس کا مکان اتنا بڑا ہوگا کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا۔ اور جو انسانیت کے سردار اور سرخیل اور نبیوں کے امام، پیغمبروں کے سردار، کائنات کے مربی اور محسن اور رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکان، جو محل، جو جنت ملے گی، وہ کتنی بڑی اور کتنی اعلیٰ ہوگی۔
اور آپ کے ان ساتھیوں کو جو ساتھی زندگی بھر ساتھ رہیں، حضر میں، سفر میں اور قبر میں بھی ساتھ ان کی قبریں موجود ہیں، جو مزار کے بھی ساتھی ہیں، جو کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ ساتھ ہوں گے، جن کے دشمن اپنی زبانیں کالی کر کے، زبانیں گندی کر کے ان کو حضور سے جدا نہیں کر سکے اور نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان کے مکانات، ان کے مقامات کتنے بڑے ہوں گے۔